افتخار صاحب، آپ نے کل خان صاحب کا ذکر کیا تھا کہ اپنے کسی ایک بیان پر وہ اسٹک نہیں کرتے، اور آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، میں چھپ کر عدالت آیا ہوں، پھر آ کر کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں 96 مقدمات مجھ پر بنائے گئے، 50 سال میں کوئی مقدمہ مجھ پر نہیں بنا۔ تو یہ ساری سٹیٹمنٹس اور عمران خان کے بیانیے، ان بدلتے بیانیوں پر خان صاحب کس طرح کھڑے ہوں گے کسی ایک پوائنٹ پر آ کر؟ یہ تو ان کی مرضی ہے، مطلب جس طرح ہر آدمی کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے جو مرضی کہیں، لیکن جو ریکارڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ 29 ایف آئی آر ہیں اسلام آباد میں، جس میں صرف اکیلے ان پہ نہیں ہیں، یہ اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ 6 پنجاب میں تھیں، جس میں سے 2 فارغ کر دی ہیں عدالت نے، غالباً اب 4 رہ گئی ہیں، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ ایک بلوچستان میں جس میں ابھی یہ پیش نہیں ہوئے، وہ 100 کا تو یہ حقیقت ہے۔ باقی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بات پی جے میر کر رہے تھے، یہ بات آج انہوں نے زیر بحث لائی ہے کہ زمان پارک آپریشن، زمان پارک آپریشن کے لیے اجازت تھی عدالت کی، عدالت نے اجازت دی تھی، کیونکہ یہ اجازت اس نے مانگی تھی آئی جی نے۔ اس میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا، چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور ابھی اس کی تحقیق و تفتیش ہو رہی ہے، اور میں چونکہ ایک ایسا سٹیزن ہوں جو احترام کرتا ہے قوانین کا، اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ لیکن جج صاحب نے ایک بات کہی ہے جو بڑی ضروری ہے سب کے لیے۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے تمام فریقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ تمام فریقین کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی ایک فریق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا کتنی اچھی باتیں کی پی جے نے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، جب جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہیں لوگ جو تمہارے ساتھ آ گئے ہیں عدالت میں، تو اس نے کہا میری ذاتی سیکورٹی ہے۔ اس نے کہا نو، ذاتی سیکورٹی کیسے آ سکتی ہے عدالت میں؟ اگر یہ پولیس کے گارڈز ہیں پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، جاؤ باہر۔ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں یہ چلنے کا۔ پھر اس نے کہا جو اس نے کہ جی وہ شیشے ٹوٹ گئے اور میری باپردہ خاتون کو چیخنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ از گڈ۔ آج جو بات ہے کہ میں بغیر کسی قافلے کے چھپ کر عدالت میں پہنچا ہوں، اب دیکھیں آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ، میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار دس مین، لیکن لک ایٹ ہم کہ جس طریقے سے وہ عدالت میں آیا ہے، ٹھیک ہے کچھ نہیں، اگر اپنا مذاق وہ خود اڑوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس طریقے سے شیلڈز، لوہے کی شیلڈوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، ہی ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف۔ اور یہ جو ایک بات پھر انہوں نے کہی ہے اسی آج ہی میں کی عدالت میں، انہوں نے آج یہ خط لکھ دیا چیف جسٹس کو، پھر یہ تیسرا چوتھا غالباً خط ہے، ممکن ہے میری یادداشت نہ اچھی ہو، عمران خان اور میں ایک ہی عمر کے ہیں، ان کی یادداشت اگر 100 کہتے ہیں مقدمات ہیں اور حقیقت میں 100 نہیں ہے تو میں شاید 2-4 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ خط پھر انہوں نے لکھ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے قتل کی سازش، بربریت، ریاستی دہشت گردی کی جامع تحقیقات کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی جس قسم کی چیزیں عدالتیں ان کو مہیا کر رہی ہیں، میں لفظ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا نہیں استعمال کروں گا کیونکہ مجھے منع کر دیا ہے پی جے نے کہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے غلط اثر جائے۔ جو کچھ بھی آپ اس شخص کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے تمام شہریوں کو ایسے تمام واقعات میں، ایسے تمام حالات میں، ایسے تمام وجوہات کی بنا پر وہی سہولتیں ملیں گی، یہ مجھ سے وعدہ کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان یہی کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں قانون کی نگاہ میں برابر کے ہیں۔ افتخار صاحب بس اتنی مجھے ایک چاہیے بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب چھپ کر آئے تو کیا وہ پولیس کی وجہ سے چھپ کر آئے یا پھر اپنے سپورٹر سے چھپ کر آئے جس کا ہجوم وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں؟ اللہ جانے جی، کیونکہ پولیس ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے میں دی تو گئی کوئی ہے۔ نہیں، میں تو ایک آپ نے میرے آگے سوال نامہ رکھا، میں نے تو وہی پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا۔ وہ کل تک تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ میں جا ہی نہیں سکتا سڑک پہ، لوگ دیوانہ باہر آ جاتے ہیں، میں کیا کروں، اور آج گئے تو وہ لوگ دیوانہ باہر نہیں آئے اور آج پہلے بھی چلے گئے۔ یہ اس کا ذاتی کنڈکٹ ہے۔ دیکھیں میں کسی فرد کے کنڈکٹ کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، میرا تو سوال سمپل یہ ہے کہ ہم بھی نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے ہمیں، لیکن یہ سوال بالکل جو کہہ رہے ہیں نا کہ توہین عدالت کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں جن مقدمات میں، جن حالات میں، جن درخواستوں کے اوپر اس شخص کو ایک رعایت دی جا رہی ہے،
باقی بھی پاکستان کے تمام شہریوں کو اسی پر سر اسی رعایت وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں کہ حکومتی اور عسکری قیادت نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے پر اتفاق کیا، جبکہ ملک کے سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی پر میں سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ زیر غور آ رہا ہے یہ معاملہ کہ انتخابات کو ایک ہی دن کروایا جائے، تو پھر عدالتی حکم کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک روز کرایا جائے تو عدالتی حکم کی وائلیشن تو نہیں ہے نا۔ عدالت میں ایک سرٹن چیز سرٹن ٹائم پہ کرنی ہے، مقصد اس کا کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت ہے الیکشنز۔ اگر الیکشن 2 تاریخ کی بجائے 9 تاریخ ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی وائلیشن آف دی ججمنٹ یا وائلیشن آف دی کورٹ آرڈرز نہیں ہے۔ ایک بات جو میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی کہ سول سوسائٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں انیشیٹو لیں، اور آج اسی انیشیٹو کی بنیاد پر ایک رکن ایک وفد گیا ہے، عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں ڈیٹ کی بات کی جائے اور طریقہ کار بتایا جائے۔ یہ بات ان کی وہی ہے، الیکشن کی ڈیٹ، اور آپ نے بھی الیکشن کی غالباً بات کی ہے۔ جی سر، قومی اور صوبائی تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک دن کرا لیجیے، پیسہ بچے گا، وقت بچے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے، مجھے شیئر کرنے دینا چاہیے۔ اس کا نام ہے دی میڈیٹرز۔ ہم نے یہ سب پڑھ لکھے جو صحافی ہیں، انٹلیکچوئل، انہوں نے بنایا ہے۔ آج کا جو ڈیلیگیشن تھا جو اس نے ملاقات کی ہے اس میں امتیاز عالم صاحب سربراہی کر رہے تھے، حسین نقی صاحب تھے، کاظم خان صاحب تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، سہیل وڑائے صاحب تھے، شبر رضا رضوی ایڈوکیٹ تھے، راحل چیمہ ایڈوکیٹ تھے، خاور ممتاز صاحب اور محمد تحسین تھے۔ سو یہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے، ہم نے سب پارٹیوں کے سربراہوں کو دعوت دے دی ہے، اور ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ اپنی پوائنٹ آف ویو دیں، آپ چاہتے کیا ہیں۔ جب آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں۔ ایک الیکشن ہم کروا دیتے ہیں اور اگر اس کے پھر نتائج نہیں مانے، ایک پارٹی یا بی پارٹی یا سی پارٹی، اور پھر جھگڑا ہو تو فائدہ کوئی نہیں۔ لیٹس اوپن دی پینڈورا باکس ناؤ، ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ کم ٹو سم کنکلوژن۔ تو اس کے لیے آغاز تو کر دیا گیا بڑا اچھا۔ اور آپ نے جو بات کی، آئی سپورٹ ون الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے، اٹ ول سپورٹ۔ اس کی وجہ فیڈریشن کا بھی مسائل ہیں، کاسٹ افیکٹو، اور کاسٹ آف اٹ ان فیڈریشن، اور پھر یہ تاثر غلط چلا جائے گا۔ ایک دفعہ ایسا یہ روایت ہمیں ڈال دی نا تو پھر یہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ون ڈے ٹھیک ہے، الیکشن ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے یہاں پہ ضد کہ اب 14 تاریخ کو ہونا چاہیے، چونکہ عدالت نے کہا تو 14 کی شام تک ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ایشو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کون مانے گا، اس کے لیے کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے امنگ دی پولیٹیشین اینڈ امنگ دی پولیٹیکل پارٹیز۔ سر بات تو آپ بہت خوبصورت کر رہے ہیں، لیکن کاش بات ہم ایک ماہ پہلے کر لیتے کہ ہمیں 30 اپریل کی تاریخ نہ ملتی۔ نا وہ تو دیکھیں اس طرح تو پھر آپ لوکل باڈیز کی ڈبیٹ میں جائیں گی تو یو وونٹ ہیو اینی آنسر فار اٹ۔ دیکھیں میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں آج کے پروگراموں کے تحت، ورنہ میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلے کیے یہاں پہ حکومتیں تھیں انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا۔ یہ چھوڑیں اس بحث کو۔ یو ہیڈ اے ویری گڈ کویشچن فار می، آئی ہیو آنسرڈ یو، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا اور آج آپ کو بتایا کہ بالکل سول سوسائٹی از آن اٹ۔ پاکستان کے تمام دانشور، کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں ہم اس میں شامل، جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور ہماری کوشش کے کوئی نہ کوئی نتائج تو نہیں، کم از کم ڈبیٹ تو اوپن ہوگی نا کہ عمران کیا چاہتا ہے، کس قسم کی شرائط رکھنا چاہتا ہے، تاکہ اس پہ ڈبیٹ ہو۔ ابھی تو یہ نہیں پتہ لگ رہا وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں الیکشن چاہتا ہوں، انتشار نہیں۔ خیر ٹھیک ہے، دیٹس گڈ۔ سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پارٹ 1 آ جاتا ہے لیکن پارٹ 2 نہیں آ پاتا۔ نہیں، پارٹ 2 آئے گا۔ دیکھیں بات سنو، شاہد مطلع صاحب کے پاس تو پارٹ 2 3 4 سارے موجود ہیں۔ نہیں دیکھو بات سنو، میں تو یقین کرو کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے کسی سے پوچھے بغیر کسی کی بات کو ریپیٹ میں نے تو نہیں کیا۔ میں اپنے آپ کو دعویٰ دار کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انٹرویو کرنے کا کرتے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے گفتگو کو انٹرویو میں کنورٹ کر دیا، نیور۔ اور سر ایک اور بات، نیور، اگر پرنٹ کے یہ لیے ہو نہیں سکتا، ورنہ ہمارے 34 سال کی سروس میری ہے، اس کی بھی 40 سال کی سروس اس کی ہے، اس کی 10 سال کی ہوگی۔ اگر ہم اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیں نا تو روز اس قسم کے بہت سارے انٹرویو نکل جائے، اور یہ بندہ اگر سچ بولنے پر آ جائے تو اس کا اکیلے کا سچ اتنا خوفناک ہوگا کہ روز لوگ پڑا کریں گے۔ میرا صرف ایک پوائنٹ، جی بتائیں۔ جب آپ پوزیشن ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، سیٹ ہے، آپ کو اس وقت سوچنا ہے، احتیاط کرنی جب چاہیے۔ چیزیں گزر جائیں پھر میرا خیال نہیں، میں کہتا ہوں یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، افسوس ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے منسوب کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر اور افسوس ہے۔
Leave the army out, sir. Leave the army out. سر آپ سب میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک ریٹن انٹرویو تھا بھی تو پھر اس کے لیے کوئی ریکارڈنگ تو ہوگی نا. آپ بھی صحافی ہیں, آپ بھی صحافی ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ لیکن جب ایک چیز اور پرنٹ کے لیے جاوید انٹرویو کرنے چودھری جاتے صاحب ہیں کو انہوں تو نے پھر وائس ریکارڈ کی جاتی خود ہے. 2-3 دفعہ انٹرویو دیا. سر جاوید چودھری صاحب نے پارٹ 1 چھاپا ہے, دوسرا نہیں چھاپا. تو پھر اگر تو وہ یہی ہو تو بات سکتا ہے ہے. تو ابھی بھی یہی بات ہوگی. نہیں سر, میں تو اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو 2 سال اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. دس از واٹ از ریکوائرڈ کانسٹیٹیوشنلی فرام یو, فار گاڈ سیک. یہ ضرورت نہیں ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ملک کو آپ نے کیا دیا, اگر کچھ دیا ہے تو وہ کبھی بات کریں. آج بھی میرے نوجوان شہید ہوئے ہیں. 1 بریگیڈیئر ڈائریکٹلی شاٹ ڈیڈ, 8 سولجر اس کے ساتھ شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں. پھر آج کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے میں نے کوئی کہانی آپ سے نہیں سنی ابھی تک. آپ کے حوالے سے جو کہانیاں چلائی گئی ہیں ان میں کسی جگہ بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے دوسروں کے مقابلے میں کون سی بہتر تجاویز دی ہیں اور فوج کو نئے رخ پہ چلانے کی کوشش کی ہے. آئی ہیو ناٹ ریڈ اے سنگل ورڈ اباؤٹ دیٹ.